اور یہ وہی رات ہے جو خوشی کی رات، اسی لیے ماحول بھی بدل گیا ہر طرف، اور امام کی شب عید زہرا بھی ہے، اور اس کے بعد تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے۔ کل کا دن بہت بڑا دن ہے، عید زہرا ہے، اتنا بڑا دن ہے کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ 2 مہینے 8 دن تم نے عزاداری کی ہے نا، اب کل کا دن تم کو گفٹ لینا ہے، کل کا دن تحفہ لینا ہے۔ کس سے تحفہ لینا ہے؟ بی بی سے تحفہ لینا کہ میں نے آپ کی تحفہ کیا؟ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا، اپنی پریشانیوں کو دور کروانا، آنے والا پورا پیریڈ محرم تک اس کے لیے اپنا پروٹیکشن اور مومنین کا پروٹیکشن کی دعا کرنا۔ 2 مہینے آپ نے محنت کی ہے، اب کل مول بی بی سے گفٹ لو، وہ گفٹ لو، اس لیے تحفہ لو، اسی لیے تحفہ لو کہ کل حق ہے تمہارا۔ تم نے ماتم کیا ہے، مولا حسین جو کربلا سے آئے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا والے رخصت ہو گئے، کربلا والے رخصت ہو گئے، چلے گئے، غم کو بڑھا دیا۔ یہ غم کو کب بڑھا؟ آپ کو معلوم ہے جب 65 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، ہمارا سلام مختار کے اوپر، کہ جنہوں نے خون حسین کا بدلہ لیا، جنہوں نے چن کے قاتلان حسین کو مارا، 10,000 20,000 30، بعض روایتوں میں 40,000 قاتلان کو مولا جناب مختار نے مارا۔ اس لیے دیکھو آج ان کو مولا نے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کے روضے کے اندر، آپ ماشاءاللہ سب زائرین ہیں، اللہ بار بار ہم کو زیارت نصیب کرے، اندر ان کے ذریعے آج بھی موجود ہے۔ مختار نے چن کے ان کا بدلہ لیا۔ تو جب ہرملہ مارا گیا، ظالم شمر مارا گیا، جب عمر سعد مارا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا، اگر مختار یہ کام نہیں کرتا، اگر مختار کبھی موقع ملا تو شارجہ امام بارگاہ میں حالات مختار پڑھ گوں، اس میں دیکھنا کہ کیسے کیسے جناب مختار نے کس طرح چن کے قاتلوں سے اور ظالموں سے بدلہ لیا۔ حالات مختار میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ کیا حال ہوا تھا، کیسے جناب مختار نے لیا۔ اگر اسی لیے چوتھے امام کا جملہ ہے جناب مختار کے لیے، غور سے سننا، میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں عید زہرا کے بارے میں بتا رہا کہ آج کی رات کی امپورٹنس جانو، کہ جناب مختار کے بارے میں چوتھے امام کا جملہ ہے کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ ایسا سیلیبریشن کرو کہ کل شہزادی کونین اور امام زمانہ آپ کی محفل میں ہے۔ کیوں؟ کل تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے، اور شہزادی کونین عید نام بی بی زہرا کا، عید زہرا۔ تو اور جیسا محرم میں مجلسوں میں آپ کے گھر میں آتی تھی، اسی طرح آپ اس میں بھی بی بی کو بلاؤ۔ تو پھر دیکھو جیسے مجلس کی برکت ہے ویسی اس عید زہرا کی برکت ہوگی۔ اسی طرح اگر تم نے ذرا سا کچھ آگے پیچھے کیا تو پھر تو پرابلم، نہ مولا آئیں گے نہ بی بی آئیں گے۔ زمانے کے امام سے ان کی تاج پوشی کا لو گفٹ، کہ مولا آج آپ امام، ظاہری طور پہ تو امام ہیں، لیکن ظاہری طور پہ آج سے آپ کے امام کی امامت شروع ہوئی، تو اب آپ جب شروع ہوئی فرسٹ نائٹ ہے، فرسٹ ڈے کل آنے والا ہے، آپ ہم کو کچھ انعام دیجئے۔ دوستو ہم تو فقیروں کے فقیر ہیں، ہم تو ہر خوشی میں مولا سے مانگتے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو ہمارا چلے گا تھوڑی۔ کیا بول رہا ہے یار، ہم جو روٹی کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، ہماری جو سانس چل رہی وہ ان کے حکم سے صدقے سے چل رہی، ہماری جو جاب ہے، زندگی ہے، بزنس ہے، جو ایوری تھنگ صرف ان کی وجہ سے۔ تو ہم تو ہر موقع دیکھتے اور دیکھنا چاہیے۔ تو آپ پہ لازم ہے یہ کہ کل امام سے آپ کو عید کا تحفہ لینا ہی لینا ہے۔ بی بی زہرا سے کیا تحفہ لینا ہے کہ جو تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی، تو بی بی کو یہ بولنا کہ اب مولا حسین جا رہے نا، ان کے بچوں کا صدقہ اتار کے ہم کو دے دو، بس مولا حسین کے بچوں کا صدقہ دے دو بی بی، اور کچھ نہیں چاہیے، ان کے بچوں کا صدقہ دے دو، اور اپنے اس بیٹے کا صدقہ دے دو جس کی آج تاج پوشی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں آج بی بی زہرا سے بھی مانگنا، زمانے کے امام سے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اتنے غم کے بعد خوشی آ رہی، جب خوشی آ رہی تو آپ پہ لازم ہے کہ جیسا محرم میں تم نے 2 مہینے 8 دن جس انداز سے عزاداری کی،
جس انداز سے تم نے ہر پاک اور پاکیزہ طریقے سے پورا عزاداری کی ہے، اپنے گھروں میں مجلسیں کی، کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ، خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ مولا ناراض ہو جائے، اسی انداز سے کل جشن گرینڈ کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، اس کو بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرو، ایسا سیلیبریٹ کرو کہ مولا آ جائے تمہاری محفل میں، اگر مولا آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا، مولا آ جائے تو تمہارا جشن قبول ہو گیا، لیکن مولا وہی جشن میں جائیں گے جو ان کے انداز سے جیسا تم نے مجلسیں کی۔ تو بس پہلا میرا میسج یہی تھا بارگاہ امام، بارگاہ علی رضا والوں کو، کہ سیلیبریشن بھی ویسی ہو جیسے تم نے عزاداری کی ہے، اور کل انعام لازم ملے گا۔ اچھا دوسری چیز، اس عید کا نام کوئی جتنی عیدیں ہیں ہمارے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید غدیر ہے، ٹھیک ہے، عید غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے، اور اس عید کا نام، یہ نام کی اتنی برکت ہے یار، کوئی عید 365 ڈیز میں اتنی عیدیں آتی ہیں، شب قدر ایک عید کا، جمعہ عید ہے، موسمین کی ولادت ہے، مباہلہ ہے، ساری عیدیں، ساری جگہ وہ چیزیں عید ہے، لیکن اس عید کا نام اس بیوی سے منسوب ہے کہ جس نے 2 مہینے 8 دن تمہارے گھر جا کے جس نے عزاداری کی۔ تو یہ عید اتنی بڑی عید ہے، جیسے عید غدیر بڑی ویسے عید زہرا بڑی ہے، کہ کسی عید سے بیوی کا نام نہیں ملایا گیا، اور غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے، من کنت مولا فاضل مولا سے مخصوص ہے، اور یہ عید صرف اور صرف میری شہزادی کی عید ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے یار، اب تو کلیئرلی آپ جا کے بول سکتے بی بی آپ میری بیوی ہے، آپ میری ماں ہے، مظلوم ماں ہے، اور کریم ابن کریم ہے، آپ، میں نے 2 مہینے 8 دن جتنے آنسو، جتنا ماتم کیا، مجھے کچھ بھیک دے دو حسین کے نام، 1 سال تک پوری زندگی، صحت، عزت، رزق، بیماریوں سے بچنا، یہ ساری جتنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، ڈونٹ فرگیٹ یور مرحومین، کمنگ ایئر تک کا پروٹیکشن آج کی رات کا ہے۔ آج کی رات زیارت امام حسین ضرور پڑھنا، یہ نہیں کہ 8 ربیع الاول ہو گیا، اب شام ہو گئی، رات ہو گئی، یار اب کیا، اب تو مولا حسین سے اتنے دن سے پڑھ رہے تھے، نہ فرگیٹ، نو، دن میں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کی رات کم از کم زیارت وارثہ پڑھو، زیارت وارثہ پڑھ کے آج مولا حسین کو ہدیہ، زمانے کے امام کو آج ہدیہ کرنا، بی بی نرجس خاتون کو بولنا کہ آج آپ کے بیٹے کا تاج پوشی ہے، 11ویں امام کو بولنا کہ مولا آج آپ کے بیٹے کی تاج پوشی، ہمارے زندہ امام کی تاج پوشی، تو اس لحاظ سے آج امام حسین کی زیارت پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا، یہ تمہارا 1 سال کا پروٹیکشن ہے۔ زیارت آل یاسین پڑھے تو بہت اچھا، میں نے جب شارجہ کی مجالس میں نے پڑھی تھی، اس میں نے بولا تھا، آج بول رہا نہیں، آج میں آپ کو خالی ریمائنڈ کر رہا، میں صرف یہ بول رہا کہ زیارت آل یاسین پڑھو۔ بس آج کی رات امام بارگاہ میں بیٹھ کر یہی دعا کرو کہ اللہ جو عزاداری ہم نے کی ہے اسے قبول کر لے، اس لیے کہ یہ عزاداری ہماری بخشش کا سہارا ہے، یہ عزاداری ہمارے اعمال کی قبولیت ہے، یہ عزاداری شہزادی کونین کے دل کو سکون پہنچانے والی چیز، یہ عزاداری جس سے زمانے کا امام شریک ہوتا اور سب سے زیادہ خوش ہوتا، وہی جملے میں نے آج یہ دہرائے کہ این طالب و بدم المقتول بکربلا، آپ سمجھ گئے یہ کس کے جملے ہیں، یہ دعائے ندبہ جو the most recommended دعا، اس سے زیادہ recommended دعا یہ ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت کبریٰ میں نہیں، بہترین دعا کہ جو ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ہر جمعے کی یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ ٹو گیٹ کلوز ٹو امام، اس سے اچھی دعا نہیں۔ اگر آپ مسلسل پڑھیں دعا ندبہ، روز بھی پڑھ سکتے، اس میں کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ آپ ڈیلی بھی یہ دعا ندبہ پڑھ سکتے، 40 دن پڑھ کے دیکھو، 40 ڈیز یہ دعا ندبہ پڑھ کے دیکھو کہ تم کیسے امام سے کلوز ہوتے، لیکن with all the conditions، اوکے، the مین چیز ہے کنڈیشنز۔ تو آپ 40 دن کی دعا کا چلہ بانو اور بولو کہ مولا میں آپ کے لیے 40 دن یہ دعا پڑھتا ہوں، دعا ندبہ ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے کہ جس میں
امام کے یہ جملے کہ آئینہ طالبو بدم المقتول بکربلا، کہ وہ وقت کب آئے گا کہ اور میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا۔ دوستو دعا یہ کرو، آج عید زہرا کی سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار تو میرے امام کو سلامت رکھ اور امام کے ظہور میں تعجیل کر دے، کہ امام یہ جملہ بولے جو امام دعا میں بولے کہ آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا۔ دعا یہ کرو کہ بی بی زہرا کا واسطہ میرے مولا، جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے اور خون حسین کا بدلہ لیں گے، آج عید زہرا کی محفل میں امام بارگاہ علی رضا میں سب کے سامنے اور سب کی طرف سے بول رہا مولا، جب آپ آئیں گے انشاءاللہ ظہور کریں گے، اللہ آپ کے ظہور میں تعجیل کرے، ہم سب کو اٹھانا مولا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا، جب آپ خون حسین کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بھی آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے، آپ جیسا چن کے بدلہ لیں گے مولا، ہم بھی آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے مولا، ان ظالموں سے، ان قاتلوں سے کہ جنہوں نے بی بی زہرا کے گھر کو شہید کیا، ان سے ہم چن کے بدلہ لیں گے، بی بی زہرا کے قاتلوں سے لے کے 11 امام تک کے قاتلوں سے ہم بدلہ لیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بس دوستو 3 صلوات پڑھیے، قبولیت جشن اور 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک صلوات پڑھیے کہ یہ جشن کی قبولیت ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی معافی کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک صلوات پڑھیے سلامتی امام زمانہ کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 2 صلوات پڑھیے عید شب عید زہرا کی مبارکباد، رحمت اور کل کے دن کی رحمت کے لیے 2 مرتبہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب ایک صلوات پڑھیے سارے مرحومین کے درجات کی بلندی، سارے ہمارے شاکر بھائی کے، ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، ہمارے مرحوم صابر بھائی اور ان کی اہلیہ اور ان کے سارے مرحومین کے لیے، اور شارجہ امام بارگاہ کے سارے مرحومین، جتنے مرحومین گزر گئے، جتنے ذاکرین، علماء، مجتہدین، ماتمداروں نے یہاں پہ مجلسیں پڑھی، ماتم کیا، جو مومنین گزر گئے، پورے مومنین و مومنات محبان آل محمد کے لیے آج عید زہرا کی برکت لینے کے لیے 2 مرتبہ صلوات۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل ہونے کے لیے، ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے، بیماریوں سال بھر پورے سال کا پروٹیکشن کے لیے، ہر چھوٹی بیماری سے، کووڈ سے بچنے کے لیے، ہر بیماری سے بچنے کے لیے ایک باواز 2 صلوات پڑھیں، بیماریوں سے، سارے بیماروں کو شفا اور ہماری بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پورا سال عید زہرا کی محفل میں دعا کر رہا، پورا کمنگ ایئر، پورا سال آئندہ عید زہرا تک ہر مولا کا چاہنے والے کو صحت کے ساتھ اللہ تو رکھنا، ان صلوات کی برکت سے سارے بیماروں کو شفا اور ہم سب کو صحت عزت کے ساتھ رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل ہونے کے لیے، اور اس سال ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں، زیادہ سے زیادہ جشن کریں، اور دین کی اور اللہ کے دین کی اور اس کے بندوں کی خدمت کریں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ، اور میرے مولا کی محبت میں دنیا سے اٹھا، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسہ دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔